عزیز دوستو السلام علیکم۔ آج ایک اور نئے افسانے کے مختصر سے تجزیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو اس ویڈیو کو یہیں پر لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آج ہم مشہور افسانہ نگار غلام عباس کے ایک بڑے ہی پرتاثیر افسانے بندر والا کے حوالے سے بات کریں گے۔ دوستو غلام عباس کا یہ بیانی انداز میں تحریر شدہ ایک تمثیلی قسم کا افسانہ ہے جو کہ زبردست حقیقت نگاری کا نمونہ ہے۔ اس افسانے کا کردار مسٹر شاہ ہے جو اپنے چھوٹے سے اکلوتے بیٹے کو جس کا نام مانی ہے اس کو انگریزی نظمیں، پہاڑے، گنتی، ABC وغیرہ یاد کراتا ہے۔ وہ اس بچے کو اردو کے کلاسیکل اشعار بھی سکھاتا ہے، یاد کراتا ہے اور اسے صبح سیر کو لے جاتا ہے اور راستے میں اسے چیزیں یاد کراتا ہے۔ پھر جب بھی کوئی مہمان اس کے گھر میں آتے ہیں تو وہ بچے کو وہ رٹی رٹائی چیزیں، گنتی، پہاڑے، اشعار سنانے کو مجبور کرتا ہے اور پھر بچہ جو ہے وہ فر سنانے لگتا ہے۔ اگر بچہ کہیں پہ اٹکنے لگتا ہے تو جب وہ اپنے باپ کا غصے بھرا چہرہ دیکھتا ہے تو اسے سب کچھ بھولا ہوا سبق یاد آ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بندر والا بھی ہے جو اپنے بندر کو بھی مختلف باتیں سکھاتا ہے، طوطے کی طرح اس کو رٹواتا ہے اور بھرے مجمع میں وہ بندر کو کہتا ہے کہ صاحب کو سلام کرو، سر کو ہلا کر ہاں یا نا میں جواب دو، دونوں ہاتھوں کے بل الٹا ہو کر چلو، بندوق چلاؤ، کلا بازیاں وغیرہ کھاؤ، یہ سب کچھ وہ بندر کو رٹواتا ہے۔ تو افسانہ نگار دراصل اس افسانے میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس بندر اور اس بچے میں کوئی فرق نہیں ہے، مسٹر شاہ اور بندر والے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ سکھانے میں پہلے وہ سکھاتے ہیں، یعنی بندر والا یا مسٹر شاہ وہ اپنے بچے کو اور اپنے بندر کو سکھاتے ہیں، پھر بندر والا اور بچہ جو ہے ان دونوں کو دہراتے ہیں اور ان کو وہ چیزیں دہرانے کا حکم دیتے ہیں۔ بندر والا بھرے بازار میں، چوراہوں پہ، چوک پہ، ہجوم میں، جبکہ مسٹر شاہ جو ہے وہ گھر کے مہمان خانے میں بھری محفل میں دوستوں کے ساتھ جو ہے یہ کام اپنے بچے سے کرواتا ہے۔ غلام عباس دراصل اس افسانے میں ان لوگوں پہ طنز کرتے ہیں جو اپنے بچوں کو دوسروں کے سامنے لائق، ہنرمند ثابت کرنے کے لیے پہاڑے، گنتی، نظمیں، اشعار رٹواتے ہیں اور پھر خود ہی بچے کو شاباش بھی دیتے ہیں۔ بالکل یہی کام بندر والا بھی کرتا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ بندر والا روزی کمانے کے لیے ایسا کرتا ہے جبکہ والدین داد وصول کرنے کے لیے، اپنے بچے کو بڑا ذہین ثابت کرنے کے لیے۔ غلام عباس نے اس افسانے میں بچے کو بندر سے تشبیہ دی ہے کہ غلام عباس کی گہری قوت مشاہدہ کا اندازہ ہمیں اس بندر والے کی گفتگو سے ہوتا ہے۔ یقیناً غلام عباس نے بڑی گہرائی سے بندر والے کی گفتگو کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ یہ مختصر مگر بڑا ہی پرتاثیر افسانہ جو ہے آغاز سے ہی بڑا دلچسپ، جاندار اور دلکش افسانہ ہے اور ان لوگوں پر بڑا طنز ہے جو اپنے بچوں کو بندر کی طرح چیزیں رٹواتے ہیں اور پھر دکھاوا کرتے ہیں۔ افسانے کے اختتام جو ہے وہ بڑا معنی خیز ہے۔ غلام عباس کہتے ہیں، بندر والا تو خیر ڈگڈگی بجا کر تماشائی اکٹھا کر لیتا ہے، کیا مسٹر شاہ کو اس مقصد کے لیے ہمیشہ دعوتوں کا سہارا لینا پڑتا ہے؟ یعنی انسان جو ہے اپنے بیٹے کو لائق فائق ذہین ثابت کرنے کے لیے دکھاوا کرتا ہے اور اپنے دوستوں کو صرف اس مقصد کے لیے دعوت پہ بلاتا ہے تاکہ اپنے بیٹے کو ان کے سامنے لا کر ان سے برٹی ہوئی چیزیں اپنے مہمانوں کو سنوا سکے اور یوں اپنے بیٹے کو لائق فائق اور بڑا ہی ذہین و فطین ثابت کر سکے۔ شکریہ۔